آج کل ہر انسان میں آپ کو پریشانی نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سبب سے پریشان ہو، چاہے وہ غم کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ فکر کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن پریشان آج کل ہر انسان نظر آتا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی پریشانی نے مبتلا کر دیا ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی غم و خوار نے، کسی نہ کسی فکر نے مبتلا کر کے اسے پریشان کر رکھا ہے۔ لیکن سامعین کرام، آپ کو ایک بہترین طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر آپ نے اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا تو رب تعالی آپ کو تمام پریشانیوں سے، تمام غموں سے، تمام افکار سے، تمام فکروں سے، ذہنی پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے رب تعالی آپ کو نجات عطا کرے گا۔ اگر آپ نے اس احادیث کریمہ اور اس طریقہ کار پر عمل کیا تو وہ طریقہ کار یہ ہے، سماعت کریں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کسی شخص کو اگر غم و افکار نے گھیر لیا ہے، گھیر لینے کا مطلب یہ کہ سراپا وہ غم میں اور فکر میں ڈوب چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بکثرت ورد کرے۔ جو انسان غم و افکار میں گر چکا ہے، غم و افکار میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بکثرت ورد کرے۔ بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ ورد کرے اور زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ سامعین کرام، صحیح ہے یعنی یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ صحیحین میں مذکور ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مذکور ہے، یہ روایت کریمہ وہاں بھی مذکور ہے، یہ احادیث کریمہ وہاں بھی مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو کہ ہمیں رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ جنتی خزانہ ہے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے، اس میں فرمایا گیا کہ باب من ابواب الجنہ، کہ یہ لفظ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ جنتی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہاں فرمایا گیا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہر مرتبہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور صحت مندی لے کر آتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کسی شخص نے دن کے اندر ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ پڑھتا ہے اس ورد کو، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، نہ صرف خالی فرشتہ بلکہ اس کے ساتھ صحت مندی بھی لے کر آتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے دن کے اندر 100 مرتبہ اس کا ورد کیا، 1000 مرتبہ اس کا ورد کیا، تو 1000 مرتبہ فرشتہ اس کے پاس الگ الگ فرشتے نازل ہو کے اور صحت مندی لے کر آئے گے۔ سامعین کرام، مشائخ اعظام علماء کرام نے فرمایا کہ اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر، اس کلمے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں، یعنی سب سے بہترین عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے کہ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بکثرت کرو گے، زیادہ سے زیادہ پڑھو گے، تو تمام پریشانیاں آپ سے دور ہو جائے گی، تمام غم جو آپ کو لاحق ہے وہ دور ہو جائے گی، تمام ذہنی فکر جو آپ کو لاحق ہے وہ تمام دور ہو جائے گی، چاہے وہ رشتہ داری کے حساب سے پریشان ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کے حساب سے آپ پریشان ہو، چاہے وہ اولاد کے حساب سے آپ پریشان ہو، تمام پریشانیوں سے آپ نجات پا جاؤ گے۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ایسا نہیں کہ صرف غم و افکار میں مبتلا ہو تو ہی پڑھے۔ فرمایا گیا کہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے اور ساتھ میں صحت مندی بھی لاتا ہے، تو آپ کو تندرستی اور توانائی بھی حاصل ہوگی اس سے۔ تو جو انسان غم و افکار میں مبتلا نہیں بھی ہے، اسے بھی چاہیے کہ بکثرت اس ورد کو اپنے طریقہ کار میں لائے، اپنے روزمرہ میں اسے استعمال کرے، تو رب تعالیٰ پہلے سے کئی حد درجہ اسے تندرستی عطا کرے گا، کئی حد درجہ اسے توانائی عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔